طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور آپ جانتے ہی کہ علم سیکھنا فرض ہے، اور فرض کیا چیز ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ امام اگر نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ پیچھے سے اتنی صلاحیت رکھیں کہ امام اگر بھول جائیں تو مقتدی کو اتنی طاقت ہو، مقتدی اتنا جانکار ہو کہ انہیں بتا سکے کہ ہاں امام آپ نے فلاں جگہ پہ غلطی کر دی۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علماء ہی سیکھیں، نہیں، آپ کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ ایک چیز بتاؤں، اس مثال کو غور سے سنیے۔ ایک جگہ پہ نماز ہو رہی تھی اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کرتے کرتے جب آخر میں گئے تو امام صاحب نے چوک سے کیا پڑھا؟ وَلَا الضَّالُّونَ، وَلَا الضَّالِّينَ نہیں پڑھا۔ دھیان سے سنیے، جب امام صاحب وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے ہیں تو آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ امام صاحب نے چوک سے وَلَا الضَّالُّونَ پڑھا تو مقتدی نے بھی پیچھے سے آواز لگائی کہ آمون۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ تو میرے بھائیوں، صرف ایسا نہیں کہ امام ہی سیکھے، مولوی ہی سیکھے، آپ کو بھی ضروری ہے۔ ہم اور آپ بہت سارے ایسے مسئلہ ہیں جو جانتے تو ہیں لیکن ہم اور آپ اس کو سیکھنے کی اچھی طریقے سے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ان کا صحیح طریقے سے ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے گھر میں داخل ہوا، ان کا نام ابو الدرداء ہے، ان کے گھر میں داخل ہوا۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آواز تمہارے کانوں پر پہنچ رہی ہے تو تمہارے لیے بھی یہ واقعہ نصیحت کے لیے ہے۔ بہت جلد میں بول کے ختم کر رہا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے گھر گئے، یعنی اپنے دوست کے گھر گئے، اور جیسے اس کے گھر میں گئے، بڑا سخی آدمی تھا، صوفی صاحب انسان تھا، صرف عبادت، صرف نماز روزہ اور کچھ نہیں۔ گھر میں مہمان آئے اس کی فکر نہیں، بال بچوں کسی کی فکر نہیں، بیوی کی بھی فکر نہیں، صرف نماز اور روزے میں لگا ہوا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے اور دیکھا کہ ابو الدرداء گھر میں نہیں ہے۔ ان کی بیوی کو دیکھا کہ گھر میں موجود ہے، فرآ ام الدرداء، ان کی بیوی ام الدرداء کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ متبذلۃ بکھرے ہوئے ہیں، سروں میں کنگھیاں نہیں کیے ہیں، بال میں کبھی کنگھیاں نہیں کیے ہیں، تیل لگائے ہوئے نہیں ہیں، ایسے بال بکھرا پڑا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس حال میں وہ پڑی ہوئی ہے گھر میں۔ سلمان فارسی نے دیکھا کہ یار یہ کب سے بالوں میں کنگھیاں نہیں کیے ہوئے ہیں، سروں میں کبھی تیل نہیں لگائے ہیں۔ آج کل کی عورتیں تو بہت کچھ استعمال کر رہی ہے، اس زمانے میں جو کچھ چل رہا تھا تیل وغیرہ، یہ کچھ نہیں کیا ہوا ہے، میک اپ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیے ہوئے۔ اس نے ڈائریکٹ دیکھا اور کہا اس حال کا ما شانو کی، تمہارا حال ایسا کیوں ہے، تم ایسا کیوں پڑے ہو؟ حدیث کے الفاظ ہے متبذلۃ، ویسا ہے گویا کہ سروں میں تیل نہیں ہے، کبھی کنگھیاں نہیں کی ہوئے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ آئے نوجوانوں، جواب سنیے۔ اس عورت نے کہا فلیس لہ حاجۃ، تمہارے بھائی کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارے بھائی کو تو صرف اللہ سے مطلب ہے، تمہارے بھائی کو تو صرف نماز سے مطلب ہے، تمہارے بھائی کو تو صرف روزے سے مطلب ہے، مجھ سے اس کے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں کہاں رہتی ہوں، نہ مجھے کھانے کی فکر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کبھی کھانا دیتا ہے، نہ کپڑا دیتا ہے، صرف اللہ اللہ کرتا ہے، نماز کرتا ہے۔ آئے مسلمانوں، کوئی اگر انسان آپ کے محلے میں ایسا ہے تو ان سے بھی یہ میری اپیل ہے، اور میں یہ نصیحت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اور آگے کا الفاظ سنیے، پورا مکمل سنیے، میں آپ کو تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس عورت نے یہ جواب دیا تو سلمان ہکا بکا رہ گئے کہ کیا بات ہے کہ تمہارے شوہر کو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف نماز سے مطلب ہے۔ اب سنیے، اسلام کو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف نماز روزہ، بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں، آئیے سنیے اس واقعے سے اسلام کیا کہتا ہے میرے بھائی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ بیٹھے رہے،
اتنے میں ابو دردہ آئے, کھانا پیش کیا گیا, فصنع لہ طعاما, کھانا پیش کیا گیا, کہا گیا کل کھاؤ. انہوں نے جواب دیا انی صائم, میں روزے سے ہوں, میں کھا نہیں سکتا ہوں. میرے بھائیوں روزہ افطاری کیا. رات کا وقت آیا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اس حال میں انتظار کر رہے تھے کہ یہ اپنی بیوی سے ملیں گے, اپنی بیوی کے پاس جائیں گے, لیکن وہ جا نہیں رہا ہے. رات کے وقت بھی نماز کی فکر رہتی ہے. رات کی تھوڑی دیر گزرنے کے بعد تہجد کا وقت آتا ہے, جاگ جاتا ہے اور اپنے دوست سلمان سے کہتا ہے کہ چلیے نماز پڑھنے. وہ دوست کہتا ہے کہ دوست یہ وقت تہجد کا نہیں ہے, آپ جائیے. ان کا اشارہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جائیے. میرے بھائیوں جب صبح فجر کی نماز دونوں نے ادا کی, فصلیا, دونوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کیا نصیحت کرتے ہیں یہ دیکھیے. سلمان نے نصیحت کی, کیا ہے ابو دردہ سنیے, ان لبدنک علیک حقا, تمہارے اوپر تمہارے بدن کا حق ہے, تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے. تمہیں اپنی آنکھ کی بھی فکر کرنی ہوگی. تم یہ صرف سوچو گے کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا, رات بھر تہجد پڑھتا رہوں گا, تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اپنی آنکھوں کو تکلیف دیتا رہوں گا اور نماز ادا کروں گا. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے اوپر تمہاری پڑوسی کا بھی, تمہارے مہمان کا بھی حق ہے. گھر میں مہمان آ جائے تو آپ کو مہمان کی بھی خدمت کرنی ہے, آپ کو مہمان کی بھی دیکھ ریکھ کرنی ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں کہ مہمان گھر میں ہے, ہم تہجد میں لگے ہوئے ہیں, ہم اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں, ہم ذکر اللہ میں لگے ہوئے ہیں, ہم اللہ اللہ میں لگے ہوئے, نبی نبی میں لگے ہوئے ہیں. نہیں, مہمان اگر آیا ہے, مہمان کی آپ کو عزت کرنی ہے. انہوں نے یہ سارا بیان فرمایا اور لاسٹ میں کہا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. صرف ایسا نہیں کہ نماز پڑھتے رہو, روزہ رکھتے ہو, زندگی بھر نماز پڑھو, پوری رات نماز ادا کرتے رہو اور بیوی کا فکر نہیں, بچوں کی کوئی فکر نہیں, تلاشی نہیں. نہیں, اس کا بھی حساب لگے گا. ان تمام چیزوں کا تمہارے اوپر حق ہے. تب دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے نماز ادا کرنے کے بعد کہ اللہ کے رسول ایسی ایسی بات ہے, پورا ماجرا سنایا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صدق سلمان, سلمان نے سچ کہا ہے. ضروری ہے صرف ایسا نہیں کہ آپ پوری رات نماز میں لگے رہیں, ضروری نہیں کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں. میرے بھائیو ایسا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں تو ایسا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کیجئے. اسلام میں ایسا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کیجئے. بیوی سے پوچھئے بیوی آج کیا ضرورت ہے, آج تمہیں کیا چیز کھانے کی اچھا ہے, آج تمہیں کیا چیز کھانے کا جی کرتا ہے. آپ کہ یہ ضروری ہے, آپ کے اوپر حق ہے. یہ جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے, آنکھ کا بھی حق ہے. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا. فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا, میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا. وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ, میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, تم صرف 3 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ رکھو گے تو تمہیں 10 دن کا ثواب مل جائے گا, اور 10 دن کا ثواب ملے گا. مہینہ میں 3 روزے رکھو گے تو پورے مہینے کا ثواب تمہیں مل جائے گا. اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول, اور مجھے اجازت دیجئے, میں اور رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں. چلو ایک کام کرو, 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناگا کرو, ایسا کرو, صوم داؤدی پر عمل کرو. اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ زندگی بھر روزہ رکھو اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو, اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرو. ایسی بات اسلام میں نہیں ہے. ایسا کرنے پر اسلام آپ کو وارتا بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں, اسلام نے جس طرح طور و طریقہ سکھلایا, اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئے لوگوں, ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے. ہم نے محمد کو رسول کو نمونہ کے لیے, ہم نے لوگوں کے لیے مثال بنا کر بھیجا ہے. بیوی سے کیسے برتاؤ کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے, بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنا ہے, بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے. ان تمام چیزوں کا حل اگر کسی دھرم میں ملے گا, کسی مذہب میں ملے گا تو اسلام میں ملے گا, باقی کسی اور میں نہیں مل سکتا ہے. میرے بھائیوں, ہر دھرم میں, ہر مذہب میں شادی کی گنجائش تو ہے, 4 اور اس سے بھی زیادہ گنجائش تو ہے, لیکن طریقے الگ ہو سکتے ہیں, صورتیں الگ ہو سکتے ہیں, زیادہ کی شکلیں ہو سکتی ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ تمہیں برابر دینے کا حق ہے. اگر تم 2 شادی کرتے ہی ہو تو تمہیں برابر دینے کا حق ہے. میرے بھائیوں, اسلام ہی وہ دھرم ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ اسلام تمہارے لیے کمپلیٹ مذہب ہے, اسلام تمہارے لیے مکمل دھرم ہے.